اب مناظرے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو اب میں پرویز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات مزید آگے بڑھائیں۔ جیسا کہ آپ حاضرین، محترم حاضرین نے دیکھا سنا، میں نے کیا عرض کیا اور اس کا کیا مطلب سمجھا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظفر صاحب نے گلہ کیا ہے کہ میں نے اسلام کے بارے میں یہ کچھ باتیں کی ہیں جن کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے غور سے نہیں دیکھا سنا تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے۔ میں نے اسلام کے خلاف ایک بھی بات نہیں کی، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اسلام یعنی مطابقت میں باتیں کی ہیں، موافقت میں باتیں کی ہیں کہ اگر مسیحیت میں فرقے ہیں، مسیحی حلقوں میں عقائد پر تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، تو اسلام میں بھی فرقے، اسلام بھی عالمگیر مذہب ہے، اس میں بھی فرقے ہیں، اس میں بھی اسلامی حلقوں میں عقائد پر اختلاف و تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں نے جو صفات کی یا ذات کی تعریف پیش کی ہے اس کی مطابقت میں امام نجم الدین نصفی کے حوالے دیے ہیں، آپ اس کو پھر سے دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے موافقت میں ہیں۔ میں نے صرف اتنا ضرور کہا ہے، اگر آپ اس کو اس طرف لے کے جائیں کہ ہم مسیحی سلام علیکم نہیں کہتے، صرف سلام کہتے ہیں، کیونکہ سلام عبرانی لفظ شلوم کا ترجمہ ہے اور شلوم خدا کا صفاتی نام ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ شلوم علیکم تو اس کا مطلب ہوگا کہ خدا تم پر ہو۔ اگر اس سے آپ گلہ کر رہے ہیں تو چلیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس سے زیادہ تو میں نے اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جانے والی بات کوئی نہیں کی۔ اب میں اپنے عالم فاضل دوست بشیر جان صاحب کی باتوں کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے پریزنٹیشن ٹائم میں صرف اور صرف اپنے عقائد و نظریات، اپنے مسلمات، پروف، ٹیکسٹ پیش کیے ہیں۔ ان کے خلاف یا ان پر میں نے کوئی ایک بھی اعتراض، نکتہ چینی نہیں کی، لیکن انہوں نے میرے عقائد و نظریہ اپنے پریزنٹیشن ٹائم میں مجھ پر اعتراض کیے، تنقید کی، بجائے اپنے مسلمات بتانے کے۔ اصل میں بڑی فکر کے ساتھ آیا تھا، بڑی فکر دامن گیر تھی مجھے کہ بشیر جان صاحب فلسفے میں انہوں نے ایم اے کیا ہے اور یہ بڑے باغیانہ خیالات کے بڑے خطرناک قسم کے پادری ہیں اور یہ تثلیث کو مشرکانہ بت پرستانہ عقیدہ کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ سب تحریر کی، یہ سب ترتیب دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح کی یہ باتیں پیش کریں گے، مطلب ان کے پاس علم شاید دنیا کے ہر عالم سے زیادہ ہو، لیکن جو انہوں نے پیش کیا اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ یہ پیش کریں گے تو میں زبانی باتیں کر لیتا۔ یہ تو باتیں ہی نہیں ہیں۔ اب چونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے، اس لیے اب میں نے کوئی فولڈر نہیں کھولا، کوئی تحریر نہیں نکالی، زبانی باتیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہا ہے، ایک تو ویڈیو بن رہی ہے، اس میں ہر بات ریکارڈ ہے۔ انہوں نے بہت ساری میری باتوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، ان کی مس پرسیپشن ہے۔
جو میں نے نہیں کہا یا جو اس کا مطلب نہیں ہے انہوں نے وہ لیا ہے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا ہے کہ پرویز صاحب نے کہا ہے تینوں اقانیم ممکن الوجود ہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں، میری یہ تحریر دیکھ لیں جس میں سے میں نے پڑھا ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ تینوں اقانیم ممکن الوجود ہیں۔ میں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ اقنوم میں اب علت موجبہ ہے، علت موجبہ۔ اور بشیر جان صاحب کے بارے میں کیا کہوں، ان کے فلسفے کے بارے میں بھی مجھے شکوک سے ہونے لگے ہیں۔ علت موجبہ نہیں سمجھ سکے یا اس کو یاد نہیں رکھ سکے تو کیا فلسفے کے طالب علم ہوں گے؟ کراچی یونیورسٹی سے کیا یعنی پاکستان سے، کون سا امریکہ سے کیا ہے؟ پھر میں نے یہ کہا ہے کہ کتاب پیدائش اس کے پہلے باب کی 26 آیت میں لکھا ہے ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اور 27 آیت میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ ہم بنائے، خدا نے بنایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم کا مصداق خدا ہے۔ ایسے ہی الفاظ میں نے بولے تھے، ہم کا مصداق خدا ہے اور خدا کا مصداق ہم ہے۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہم صیغہ جمع ہے؟ یہاں کثرت ثابت ہو رہی ہے، نہ اس کو ہم کثرت شخصی کہہ سکتے ہیں، نہ کثرت تعظیمی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہیں گے تو وہ اپنی تشریح ہوگی، پاک کلام کی وضاحت نہیں۔ لیکن اسی کتاب پیدائش 3 باب کی آیت نمبر 22 میں ہے، دیکھو خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میں کا ایک فلسفے کی زبان میں واحد بالشخص کہلاتا ہے، واحد بالشخص کہلاتا ہے، اور واحد بالشخص کثیر میں کا ایک ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے وہ لاکھوں میں ایک ہے، وہ ہزاروں میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ واحد بالشخص، اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں واحد بالشخص۔ معلوم ہوا کہ خالق کائنات میں کثرت شخصی پائی جاتی ہے، نہ کہ تعظیمی، اور یہ کثرت امتیازی بھی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی مانند ہو گیا، ہر ایک کی مانند نہیں کہا گیا، صرف ایک کی مانند ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے اور طرح کے ہیں، یہ اور طرح کا ہے۔ جب خالق کائنات کی ذات میں وحدت پائی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ 14 حوالے ہیں جن میں واحد کا، اکیلے کا، ایک کا لفظ آیا ہے۔ جب خدا کی ذات واحد ہے اور اس میں شخصی کثرت پائی جاتی ہے تو پھر تثلیث ثابت ہوئی یا نہ؟ چلے میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں۔ جیسا کہ کتاب پیدائش سے میں نے 2 حوالے پیش کیے، پہلے باب سے 26 آیت، تیسرے باب کی 22 آیت، اس میں ذکر ہے کہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اور نئے عہد نامے میں لکھا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ جب کتاب پیدائش سے خدا میں کثرت شخصی ثابت ہے اور نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو، تو اس کثرت کے اقنوم باپ اور بیٹا روح القدس نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟
کسی جگہ قتل ہو جائے یا کسی جگہ شادی ہو اور کوئی کہے کہ یہ زید کی شادی نہیں، شادی تو ثابت ہے، بتانا پڑے گا کہ کس کی شادی ہے، زید کی نہیں تو پھر اور کس کی ہے؟ حنیف کا قتل نہیں ہوا، قتل تو ہوا ہے، پھر اور کس کا ہے؟ اسی طرح ہم میں سے ایک کی کثرت کے مصداق باپ بیٹا روح القدس نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ ثابت کر دیا جائے، بات ختم۔ ایک انہوں نے یہ بھی بات کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس 14 حوالے ہیں، 14 حوالے میں نے صرف اور صرف وحدت کے، واحد کے جن میں 3 لفظ آئے، واحد اکیلا ایک، وہ پیش کیے تھے۔ یعنی میرا موقف یہ تھا کہ ان حوالوں میں کہا گیا ہے کہ خدا ایک ہے، اور ان حوالوں میں جو میں نے اس سے آگے پڑھے کہا گیا ہے کہ خدا کثیر ہے، تو ثابت ہوا کہ ٹری یونٹی یعنی تثلیث بائبل مقدس کی تعلیم ہے، وحدت میں کثرت ثابت ہو گئی۔ تھینک یو۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، مراد ہے کہ خدا کی مانند ہو گیا، تو کیا دوسرے 2 اقنوم نیکی اور بدی کی پہچان میں ناقص ہیں؟ ان کو پہچان نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث فی التوحید معروف شائع ہے، اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اقانیم میں امتیاز پایا جاتا ہے، سارے اقانیم ہر لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہے، باپ کسی سے مولود نہیں ہے، بیٹا باپ سے مولود ہے، روح القدس باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں؟ نمبر 2، بائبل مقدس کی آیت ہے، خدا میں یسوع مسیح نے فرمایا باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو دیا کیونکہ وہ آدم زاد ہے۔ یہاں سے بات کلیئر ہو گئی کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بیٹا کرتا ہے، تو انسان بھی عدالت کرتا ہے۔ انسان بھی عدالت کرتا ہے تو کیا انسان باپ کی مانند ہو گیا؟ کیونکہ باپ تو کسی کی عدالت ہی نہیں کرتا، یا اس کی مانند ہو گیا جو عدالت کرتا ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا اس کو اور تفصیل سے بیان کر دوں۔ انسان بھی خدا کی مخلوق ہے، حیوان بھی خدا کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں، یہ جاندار مخلوق ہے، اس میں نباتات بھی شامل کر لیں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ فرشتے بھی فیصلہ نہیں کرتے، حیوانات بھی فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ کرتا ہے صرف اور صرف انسان۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے سارا کام عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تو کیا اس سے واضح نہیں ہوتا کہ جب کتاب پیدائش میں کہا گیا کہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا تو وہ بیٹے کی مانند ہو گیا؟ پھر انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ خدا ایک حالے میں رہتا ہے، حالے سے نہ تو کوئی چیز باہر آ سکتی ہے نہ اندر جا سکتی ہے۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کس لحاظ سے کہہ دیا، کس تھیولوجی کی روح سے کہہ دیا۔ اگر یہودی تھیولوجی بھی یہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات کا کلام اس حالے سے باہر آیا یا نہیں آیا؟ اگر حالے سے باہر نہیں آیا، اس کو حالہ کہہ لیں یا عالم لاہوت کہہ لیں، الفاظ کی جنگ نہیں ہے، ہم الفاظ کی جنگ نہیں کر رہے، اس کو عالم لاہوت کہہ لیں یا حالہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔
سوال یہ ہے کہ اگر عالم لاہوت سے خالق کائنات کا کلام باہر نہیں آیا تو ہم تک کیسے پہنچا؟ اور اگر باہر آیا ہے تو کس حیثیت سے آیا ہے؟ قدیم کی حیثیت سے آیا ہے یا حادث کی حیثیت سے؟ جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو وہ حادث ہوتی ہے۔ اگر خدا کا کلام عالم لاہوت سے عالم مخلوق میں آیا ہے تو لا محالہ وہ حادث ہے، اور جس کا کلام حادث ہو، جیسا میں نے پہلے بھی اپنی پریزنٹیشن میں بھی کہا تھا، جس کا کلام حادث ہو وہ متکلم بھی حادث ہوتا ہے۔ خالق کائنات حادث ثابت ہو گیا، اور جو حادث ہو وہ واجب الوجود نہیں ہوتا، اور جو واجب الوجود نہیں وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تو خدا خدا نہ رہا۔ میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ خالق کائنات کی ذات میں شخصی کثرت پائی جاتی ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کی، یا باپ روح اور کلام کی، خدا روح اور کلام کی کثرت پائی جاتی ہے، اور اس کی کثرت کا ایک اقنوم عالم لاہوت سے، ذات الہی سے باہر ظہور نہیں فرماتا۔ کبھی بھی اس نے عالم لاہوت سے باہر ظہور نہیں فرمایا۔ انجیل یوحنا میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ نہ تو تم نے باپ کی کبھی صورت دیکھی ہے اور نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ نہ تم نے کبھی باپ کی آواز سنی ہے نہ کبھی اس کی صورت دیکھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آگسٹین جیسے نامور مسیحی عالم جو سینٹ بھی مانے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ بھی عالم لاہوت سے باہر آیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو بیٹا بپتسمہ لے رہا تھا، روح القدس نازل ہو رہا تھا، اور باپ آسمان سے آواز دے رہا تھا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ لیکن یہ بات بائبل مقدس سے متحقق نہیں ہے۔ بائبل مقدس سے یہ متحقق ہے کہ باپ عالم لاہوت سے یعنی اپنی ذات سے باہر ظہور نہیں فرماتا، نہ اس کی آواز عالم لاہوت سے باہر آتی ہے نہ اس کی صورت عالم لاہوت سے باہر آتی ہے، چونکہ اس میں شخصی کثرت ہے۔ اس لیے جب اس کا بیٹا اور اس کا روح عالم لاہوت سے باہر ظہور فرما ہے یا ظہور فرماتا ہے تو اس کو خدا کا ظہور کہا جاتا ہے، چونکہ وہ اس ذات کے ہیں، اس ذات کی صفات ہیں، صفات ازلیہ ہیں، جن کو غیر خدا نہیں کہا جاتا اور نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جب روح القدس ظہور فرماتا ہے تو اس کو خدا کا ظہور کہا جاتا ہے، بیٹا ظہور فرماتا ہے اس کو خدا کا ظہور کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں تقسیم نہیں ہے کہ یہ بیٹے کا ظہور ہے خدا کا، باپ کا نہیں ہے، باپ کا ہے بیٹے کا نہیں ہے، روح القدس کا نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ نے ظہور فرمایا۔ اگر باپ نے ظہور فرمایا تو پھر تو وہ حادث ہو گیا۔ ایک میں نے حادث اور قدیم پر بات کہی تھی، مثال دی تھی ہندوؤں کی۔ میں نے کہا تھا کہ ہندو کہتے ہیں کہ خالق بھی قدیم ہے اور مادہ تخلیق بھی قدیم ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ فلسفے کی باتیں ہیں، مذہب کی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہوں، میں غلط ہوں، کیونکہ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ ہندو مذہب ہے، ہندو فلسفہ نہیں ہے، مذہب ہے، اور میں نے مذہب کو پیش کیا تھا، فلسفے کو نہیں، اور بطور مثال پیش کیا تھا۔ مثال تو آپ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، کائنات میں سے ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہندو کہتے ہیں یہ بھی قدیم اور یہ بھی قدیم، یہ تو شرک ثابت ہو گیا، اور ہندو تو بالبداہت بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، شرک اسی کو کہتے ہیں، یعنی وہ اس طرح بھی شرک کرتے ہیں اور وہ مادہ کو قدیم کہہ کر بھی شرک کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ یعنی کوئی میرا شریک نہیں ہے۔
ہم مسیحی کہتے ہیں کہ اگر مادہ قدیم ہو اور خالق کائنات قدیم ہو تو مادہ خدا کا شریک ثابت ہو گیا، اور اگر مادہ قدیم نہ ہو، ازل میں اکیلی ذات ہو، الہی ذات ہو، اور وہ عالم لاہوت سے اس میں کثرت بھی نہ ہو، اس میں کثرت نہ ہو، کثرت شخصی نہ ہو، اور وہ عالم لاہوت سے باہر ظہور فرمائے تو وہ حادث ہوگی، کیونکہ جس ظہور حدوث کو مستلزم ہے، جو ظاہر ہوگا وہ حادث ہوگا۔ اگر خالق کائنات ذات میں کثرت شخصی نہ ہو اور وہ اپنی ذات سے باہر ظہور فرمائے تو وہ حادث ہوگا، اور جو حادث ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ خالق کائنات میں کثرت شخصی ہے۔ جب بیٹے نے عالم لاہوت سے باہر ذات الہی سے باہر ظہور فرمایا، روح القدس نے عالم لاہوت سے باہر ظہور فرمایا، اور باپ نے عالم لاہوت سے باہر ظہور نہیں فرمایا، تو اس کی ذات حادث نہیں ہوئی، اس کی ذات حادث نہیں ہوتی، وہ قدیم ہے، واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہی متحقق ہوتی ہے۔ اگر تینوں اقانیم عالم لاہوت سے باہر ظہور فرماتے تو ڈیفینیٹلی ذات حادث ثابت ہوتی، لیکن جو کہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم صفات تثلیث مانتے ہیں، صفات کی، صفات ازلیہ کی، سبجیکٹ ایٹریبیوٹس کی مانتے ہیں۔ یا تو میرے دوست، انہوں نے اعتراض کیا کہ کوئی تھیولوجی کا حوالہ نہیں دیا، یا تو میرے دوست ثابت کریں کہ یہ تھیولوجیکل ٹرم نہیں ہے۔ تھیولوجیکل ٹرم تو میں نے پیش کیا، ہاں یہ نہیں بتایا کہ زید نے یہ استعمال کیا ہے، اس کا موجد، اس کا مختری زید ہے یا بکر ہے، یہ نہیں پیش کیا۔ کوئی ٹائم ہے یہ؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ٹائم تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں یہ عرض کروں گا کہ میرے دوست آئیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، مجھے 5 منٹ دے دیں، مجھے یاد آیا کہ میں ان کی مسلمات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ رہ گئے۔ میری بڑی عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ 5 منٹ دے دیں، وہ نہایت ضروری بات ہے۔ وہ 10 منٹ لے لیں، وہ 10 منٹ لے لیں، 10 منٹ لے لیں۔ نہیں، یہ بات مجھے یاد آئی ہے اور ساتھ اس کے ضروری ہے، آپ ان کو 10 منٹ دے دیجئے، دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے 5 دے دیں، ان کو 10 دے دیں، لیکن اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ انور شہزاد توحیدی صاحب کا اور ان کا مذہب فرقہ ایک ہی ہے۔ انہوں نے مناظرہ اسلام آباد میں کہا تھا کہ میں پوری بائبل کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا تھا کہ اس کو الہامی مانتا ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ میں بھی 66 کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، ان کو آسمانی اور الہامی کتابیں کہتا ہوں، اور میرے عالم فاضل دوست بھی رکھتے ہیں، ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب یہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انجیل یوحنا اور دیگر انجیلیں بھی اتنی قابل اعتبار نہیں ہیں۔ عجیب سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ انجیل یوحنا میں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، اور آخر میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کا سیگا انجیل یوحنا میں کئی بار استعمال ہوا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح سے فلپس رسول نے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد وہ تھے جن کو رسول کا لقب دیا گیا، کیا وہ ہم کا مصداق نہیں ہے؟ نمبر 2، پطرس رسول اپنے خط میں فرماتا ہے کہ
جب ہم نے تم کو مسیح کے کلام سے واقف کروایا تھا تو کہانیاں نہیں گڑی تھی، بلکہ ہم نے اس کا جلال دیکھا تھا، آئی وٹنس، اس کا جلال دیکھا تھا۔ اور جب ہم، یعنی اس طرح کے ہم کے سیغے بکثرت استعمال ہوئے ہیں اس انجیل میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی۔ البتہ انجیل یوحنا کے اختتام میں جو لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی نہیں، تو ہمارے تھیولوجین کہتے ہیں کہ یہ انجیل، لگتا ہے کہ یہ انجیل یوحنا کے شاگردوں نے اپنی سند کے ساتھ، کلیسیائی سند کے ساتھ یوحنا کی وفات کے بعد شائع کی ہے، اپنی سند کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے اس کو پیش کیا ہے کہ یہ مستند انجیل ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ شاگرد جو گواہی دیتا ہے، یہ شاگرد جو گواہی دیتا ہے وہ سچی ہے، غلط نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سی انجیلیں لکھی گئیں، 10 تھی، 20 تھی، 30 تھیں، جتنی بھی تھیں، بہت سی لکھی گئیں، ان میں سے 4 قبول کی گئی، باقی سب رد کر دی گئی۔ تو کلیسیا اس کو اپنی سند کے ساتھ پیش کر رہی ہے کہ یہ انجیل رد یا متروک یا مردود انجیلوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ مقبول انجیلوں کی طرح ہے۔ اب یہ دوست آئیں تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ یہ کتنی کتابوں کو الہامی مانتے ہیں، اور جس کتاب کو الہامی مانتے ہیں اسے مینوانو الہامی مانتے ہیں، یا اس کے بعض کو الہامی مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ اور جو حادث اور قدیم کی میں نے بات کی ہے، اس پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا میں نے صحیح کہا ہے یا جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے؟ زیادہ باتیں کرنے کی بجائے یہ چند وہ باتیں کریں جو متعلقہ اور ضروری ہیں، تو میرا خیال ہے علم میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔ محترم پرویز صاحب نے اپنا دوسرا مرحلہ مکمل کیا۔